بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے مالک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے صرف ایک دین پسند فرمایا ہے، اور اسی ایک دین کو ہی لے کر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ ایک دین ہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی اور دین نہیں بھیجا۔ تورات، زبور، انجیل اور دوسرے چھوٹے بڑے صحیفے جو مختلف ادوار میں پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہیں، پاک کتابیں ہیں، جن میں اسلامی شریعت ہی انسانوں کو سکھائی گئی ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نازل فرمایا گیا، جس میں پہلے گزری ہوئی تمام پاک کتابوں تورات، زبور، انجیل اور دوسرے صحیفوں کی تعلیمات کا اعادہ ہی کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تورات نازل فرمائی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر پیغمبر حیات تھے، تب تک اس وقت کے سب بندے مسلمان مومن تھے، مگر جب یہ پیغمبر وفات پا گئے تو ان کے بعد سرکش لوگوں نے اپنے لیے مختلف مذاہب تراش لیے۔ جو پیغمبر حضرات لوگوں کو شرک سے منع کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، بدبخت اور سرکش لوگوں نے انہی پیغمبروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت اور دوسرے سب مذاہب انسانوں کے اختراعی مذہب ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ حالانکہ ان مذاہب کو بنانے والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی پاک کتابیں موجود ہیں، مگر ان پاک کتابوں کو پڑھنے کے باوجود وہ سرکش لوگ شرک کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے بنائے ہوئے مذاہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی دین مذہب بھیجے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے کی پہچان کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنی پاک کتابیں دنیا میں بھیجی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھے اور غلط راستے میں سے ایک راستے کو چن سکتے ہیں۔ اس اختیار کا فائدہ سرکش انسانوں نے نئے مذہب تراش کر اٹھایا، مگر یہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے سراسر نقصان ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسانوں نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہندوؤں کا پیغمبر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمانوں میں سے ایک پاگل نے عشق سے مجبور ہو کر اپنے محبوب کا بت بنوایا اور اس بت سے خوشی حاصل کی۔ اس کے بعد ہی بت بنانے کی اور پوجنے کی روایت چل پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سرکشوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سوچ کر ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اچھے بھلے باشعور اور عقل مند لوگوں کے دماغوں کو ایک بالکل سامنے کی بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہوئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ ان کی پیدائش بن باپ کے اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے، اور اس سے بڑا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لینا بھی ہے۔ اسی طرح ہندو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر اس کے آگے عبادت کرتے ہیں، گویا انسانیت کی تذلیل کی حد ہے۔
عقل و شعور کے ہوتے انسان اسفل میں گرتے ہیں، تو یہ تمام انسانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ باشعور انسان اسفل میں گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے راستے پر چلنے کا اختیار انسان کو دیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل و شعور اور ضمیر کی دولت ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں فساد برپا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی پاک کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ پہلے انہیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے تھا، اس سے راستے کلیئر ہو جاتے۔ سب سے معتبر اور تحریف سے پاک قرآن مجید ہے۔ اگر تمام مسلمان صرف قرآن مجید پر ہی عمل کر لیتے تو شاید دنیا کا نقشہ یہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔